ہر رات موسم چاہے جیسا بھی ہو، ہمارے گھر کے باہر سے نا ہماری گلی میں کوئی گزرتی ہے چیز، صرف سیٹیوں کی اس کی آواز آتی ہے۔ آواز تبھی آتی ہے جب ہمارا جو سامنے والی بیٹھک ہے نا اس میں بیٹھی ہو، یہاں پہ جس کے ساتھ کچن ہے ادھر، اور ہمیشہ ایگزیکٹلی نا 12 بجے جو ہی آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے اس کی آواز آتی ہے۔ شروع میں آواز ایسے شروع ہوتی ہے بھی بہت ہی آہستہ آہستہ، اور بالکل ہماری گلی کے سٹارٹ سے آواز اس کی شروع ہوتی ہے، اور ہم جو ہے نا گلی کے درمیان میں سمجھ لو رہتے ہیں، تو جو ہی جب ہمارے پاس سے گزرتی ہے آواز تو اس وقت سیٹیوں کی آواز سب سے زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے، اور پھر دوسری مخالف سمت میں جب جانی شروع ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ دور ہونی شروع ہو جاتی ہے، ایسے مدھم ہونی شروع ہو جاتی ہے آواز۔ جب میں چھوٹا تھا نا، میری بہن اور میں چھپ کے نا جاتے تھے بیٹھک میں تاکہ سنیں سیٹیوں کی آواز۔ میرے پیرنٹس کو پسند نہیں تھا، ابو امی کو یہ بات، اور وہ بڑا غصہ کرتے تھے اگر انہیں پتہ چل جاتا تھا ہم ادھر ہوتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اتنا غصہ نہیں کیا۔ لیکن آخر میں تاکہ اگر ہم ایک ان کا جو ہے نا ایک ان کی بات مانیں، وہ یہ کہ کبھی بھی کوئی بھی جو بھی وہ چیز سیٹی مار رہی ہے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کرو۔ میرا جو محلہ ہے نا، سمجھ لو بس ایک عجیب سی جگہ ہے۔ 6 سال کی عمر سے میں ادھر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ہر کوئی ان کو صحیح طریقے سے مینٹین کرتا ہے۔ بہت سے ایسے اس کالونی میں نا بہت سی جگہیں ہیں جدھر ہم ادھر جا سکتے ہیں، بہت سے دوسرے بھی بچے ہیں جو ہماری عمر کے۔ جب میں پچھلے سال 13 سال کا ہوا تھا نا اکتوبر میں، تو ادھر میں اکٹھے ہی بڑے ہوئے ان بچوں کے ساتھ، اور ہمیشہ ہم ادھر کھیلتے تھے، چاہے وہ چھپن چھپائی ہو، پکڑم پکڑائی۔ اچھی جگہ تھی، اچھا محلہ تھا، ادھر بڑے ہونے کے لیے نا ایک اچھی جگہ تھی، خاص طور پہ اگر آپ کی فیملی ہو۔ اور جو میں بڑا ہوا میں نے دیکھا ہے بھی ادھر نا ایک تو اچھی چیز ہے، لیکن 2 چیزیں کافی عجیب ہیں۔ ایک جو وہ رات کی سیٹنگ کی بات آتی ہے، اور ایک جو ادھر لوگوں کی نا ہر کسی کے نا ایک قسم کے نا حالات اچھے ہیں، ایک قسم کی قسمت اچھی ہے۔ مجھے کبھی سیٹیوں سے اتنا پرابلم نہیں ہوا، جس طرح کہ میں نے کہا بھئی جدھر میں لیٹتا ہوں نا، میرا جہاں پہ بیڈ روم ہے ادھر سے تو آواز آتی نہیں تھی، اور میرے ابو میں بات نہیں کرتے تھے اس کے بارے میں بالکل بھی، تو میں نے بھی سوال پوچھنے بند کر دیے بھی یہ کس چیز کی آواز ہے سیٹیوں کی۔ میرے جو ابو ہیں نا ان کا ٹھیک ٹھاک قد ہے، اور بالکل نا ٹھنڈے کام قسم کے بندے ہیں، اور میری نظر میں بہت مضبوط ہیں۔ وہ ہیں پٹھان، تو ان کی پنجابی سے پتہ چل جاتا ہے، کسی پنجابی اردو بولے نا تو پتہ چل جاتا ہے بھی کس طرح یہ بندہ بھی ادھر کا نہیں ہے، بھی یہ پٹھان ہے۔ میرے جو ابو ہیں صرف واحد تب وہ وقت ہوتا ہے جب وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے، ان کو غصہ آتا ہے جب نا بات سیٹی کی ان کے سامنے بات شروع کر دو، یہ جو سیٹی کی بات ہوتی ہے نا آدھی رات کے ٹائم، تب تھوڑا تھوڑا تیز کرتے ہیں، ایسے آنکھیں تو زیادہ ممکن ہے ادھر سے ادھر موو کرتی ہیں۔ کہتے ہیں بھی اس کے بارے میں اتنا سوچو نا، اور ہمیشہ ایک جو میرا قانون ہے، ایک جو میرا بات ہے نا میری یاد رکھنا، واحد یہ ایک بات تم سے کہوں گا، باہر دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی بھئی یہ کون ہے جو سیٹی بجا رہا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے بھی نا تو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے بچپن میں نا، کیونکہ میرے ابو نے جو ہماری کھڑکیاں نا بیٹھک کی ہوگی یا پھر کچن کی ہوگی، اس کے سامنے لکڑی کی ایسے سامنے سے بند کی ہوئی ہیں، وہ دن کے ٹائم وہ لکڑی کے دروازے ابو کھولتے ہیں تو پھر ہم کھڑکیاں باہر سے کھولتے ہیں، اور پتہ نا جو پرانے دور کی کھڑکیاں ہوتی ہیں جن میں درمیان میں سے سلاخیں لگی ہوتی ہیں، وہ والی۔ اور رات کے ٹائم نا میرے ابو ان کو وہ جو ویسے کھڑکی تو ویسے ہی شام کو بند کر دیتے ہیں، لیکن رات کے ٹائم ابو جو کھڑکی ہوتی ہے نا جو سامنے لکڑی کا انہوں نے ابو نے لگائے ہوئے ہیں دروازے قسم کے ان کے آگے، کھڑکی کو کور کرنے کے لیے، اس کو بھی بند کر کے تالا لگا کے چابی خود رکھ لیتے ہیں اپنے کمرے میں۔ میری میں کہوں مجھے پتہ نہیں ہے بھی ان کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں۔ اور یہ جو سیٹی کی آواز آتی ہے نا ہمیشہ ایک ہی وہ ٹیون سے بجاتا ہے جو کوئی بھی ہے نا باہر۔ اور یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا بھی 2 چیزیں عجیب ہے، ایک تو سیٹی کی آواز اور ایک یہ بھی ادھر لوگوں کی قسمت اچھی ہے۔ ایکسپلین کرنا ذرا مشکل ہے بھی میرا، اور یہ بھی چیز ہے بھی میرے ابو اس کے بارے میں اتنا بھی بات کرنا اس چیز کے بارے میں بھی نا اتنا بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن نا ادھر جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کے ساتھ کبھی بار اچھی چیزیں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چاہے بھئی ٹی وی پہ کوئی مقابلہ ہوا ہے تو انہوں نے فون کیا تو ان کا نام نکل آیا اور چھوٹا سا ان کو نام مل گیا ہے، یا پھر کوئی کبھار کوئی کام پہ اس کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، اس کو بڑی پوسٹ مل گئی ہے، اس طرح کی چیزیں نا جو یہ نہیں بھی کوئی بہت بڑی لاٹری جیت گیا ہے یا جی کار اس نے جیت لی ہے، اس لحاظ سے ایسی چیزیں جن پہ آپ یقین کر سکتے ہیں بھی نا چھوٹی چھوٹی۔ موسم بھی ادھر اچھا ہے، جرم بھی ادھر نہیں ہوتا، ہزاروں چھوٹی چھوٹی نعمتیں میں نے اپنی امی کو اکثر کہتے ہوئے سنا تھا یہاں رہنے کے بارے میں نا، لیکن سب سے جو خاص وجہ نا جس کی وجہ سے ہم ادھر رہ رہے ہیں
جس کی وجہ سے ہم آئے تھے وہ یہ تھی بھی میری چھوٹی بہن مریم، وہ پیدا ہوئی تھی بہت بیمار تھی، اس کے پھیپھڑوں میں کوئی پرابلم تھا نا، لنگس میں، ہم اس کو گھر بھی نہیں لا سکے تھے اتنے دن تک جب وہ پیدا ہوئی تھی، صرف ہاسپٹل ہی جا کے نا اس کو وزٹ کرتے تھے۔ اتنی وہ چھوٹی تھی جب پیدا ہوئی تھی، دوسرے بیبیز کے مقابلے میں نا، ایک مشین بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی جہاں لائف سپورٹ مشین نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم اس گھر میں موو ہوئے نا، اور ہم موو ادھر ہوئے تھے اس لیے کیونکہ نا یہ اسپتال کے نزدیک تھا یہ گھر، اس محلے میں جدھر ہم رہتے ہیں ابھی۔ اور جو ہی ہم ادھر موو ہوئے نا، میری بہن مریم کی صحت بہتر ہونا شروع ہوگی۔ ڈاکٹروں کی سمجھ سے جو چیز باہر تھی، انہوں نے کہا بھی جو کچھ بھی کھا رہے ہو کرتے رہو، لیکن وہ ہمیں جہاں تک یہ سمجھ آئی بھی وہ کنفیوز تھے بہت بھی کیسے اس کی صحت اتنی بہتر ہو گئی ہے۔ میرے پیرنٹس کو پتہ تھا اور مجھے بھی پتہ تھا، اور مریم بہتر سے بہتر ہوتی گئی، اور وہ ایسے وہی ان ہزاروں چھوٹی چھوٹی نعمتیں جس طرح میری امی کہتی ہیں ان میں سے ایک تھی۔ اس لیے ہم اتنی دیر تک رہے، اور ہمیں پتہ چلا بھی ہر جو چھوٹا معجزہ ہوتا تھا نا ادھر، کبھی نہ کبھی کچھ بری چیزیں بھی ہوتی تھیں، لیکن وہ تبھی ہوتی تھیں لوگوں کے ساتھ اگر وہ دیکھنے جاتے تھے بھی یہ باہر جو سیٹی کی آواز آتی ہے نا رات کو یہ کون کدھر سے آتی ہے، کون بجاتا ہے۔ ہمارے محلے میں نا ایسے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، جو بھی بندہ آتا تھا نا اس کو خوش آمدید کرنے اس کے گھر آتے تھے، ایسے تھوڑا سا کھانا لاتے تھے، ایک باسکٹ میں اور بھی چیزیں لاتے تھے۔ جب بھی کوئی نیا آتا تھا بہت ہی اچھے تھے، بڑے ہی طریقے سے پیش آتے تھے۔ جب ہم نئے آئے نا 7 سال ہو گئے ہم ادھر ہوئے، 7 سال پہلے جب ہم نئے آئے نا تو 4 بندے نا ہمارے گھر آئے، انہوں نے شروع میں ایسے حال احوال پوچھا، مجھے چاکلیٹ کی ایک ہے، ایسے مجھے چاکلیٹ بھی دی ایک نا، اور میری بہن کو بھی ساروں نے باری باری اٹھایا، پیار کیا۔ اس کا پہلا ہفتہ تھا تب وہ جب اسپتال سے نکلی تھی نا، تو وہ بڑے دھیان سے ایسے پیش آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے میرے جو امی بھی نا ان سے کہا بھی ہم نے آپ سے نا اکیلے میں بات کرنی ہے، تو مجھے دوسرے روم میں بھیج دیا گیا، لیکن پھر بھی نا میں نے غور سے سنا بھی کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ جو کمیٹی تھی انہوں نے میرے ابو امی کو کہا بھی یہ محلہ بہت زبردست ہے بھئی، بہت ہی اچھا ہے، لیکن نا ایسے بھی وہ ذات نہیں دے سکتے تھے بھی کتنا اچھا ہے، اس حد تک اچھا ہے بھی یہ محلہ ادھر رہنا نا۔ پھر انہوں نے میرے ابو امی کو اور ایک ایسی بات کہی جس کا یقین، جو سیٹی والی بات نا، انہوں نے وہ بتائی بھی وہ ہر رات آدھی رات کو نا شروع ہوگی اور 2 منٹ تک ان کو سیٹنگ کی آواز آئے گی اور پھر بند ہو جائے گی یہ آواز نا۔ تو یہ جو 4 بندے آئے تھے میرے پیرنٹس کو، میرے ابو امی کو ایک قسم کی انہوں نے وارننگ دی بھی جو شروع میں سیٹی ہے نا اس کی بہت خاموشی سے آواز آتی ہے، کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچائے گی، دیکھو مت بھی کدھر سے آ رہی ہے، کون بجا رہا ہے۔ اور اس بات پہ انہوں نے بڑا نا بھئی بہت ہی انہوں نے نا زور ڈالا اس بات پہ، اور میں تو چپ کے سن رہا تھا دروازے کے ساتھ، میں نے کان لگائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں بھی جو بھی لوگ دیکھنے جاتے تھے نا یہ سیٹیاں کون بجاتا ہے، ان کی قسمت راتوں رات بدل جاتی تھی، اور بہت ہی برے طریقے سے کہ انہوں نے ایسے ایک قسم کا محاورتاً کہا بھی ان کے اوپر نہ ایسے کالا بادل آ جاتا تھا ان کی زندگی پر ہمیشہ کے لیے، کچھ بھی ہو سکتا تھا ان کے ساتھ، جو بھی کچھ غلط ہو سکتا نہ ہو جاتا تھا۔ انہوں نے ایسے نا ہمیں اخبار کے نا چھوٹی چھوٹی سٹوریز تھیں جو خبریں آئی تھیں پچھلے کچھ عرصے میں اس محلے کے بارے میں دکھائیں بھی، کچھ بندوں کے رہتے تھے ایکسیڈنٹ ہوئے، کسی کی زندگی برباد ہو گئی، کوئی ویسے مر گیا بھی عجیب ہی طریقے سے، چاہے گھر میں گر کے کوئی مر گیا اس طرح۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں مرتا، انہوں نے یہ بھی میرے ابو سے کہا، لیکن انہوں نے کہا بھی ایسے نا جیسے ان کی آنکھوں سے ان کی زندگی چلی جاتی ہے، وہ زندہ رہتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں روشنی نہیں رہتی۔ میری امی ہے نا وہ سیریس نہیں لے رہی تھی اس بات کو، وہ بار بار کہہ رہی تھی بھی کوئی مذاق کر رہے ہو آپ لوگ بھی ادھر، جب کوئی نیا آتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق ہوتا ہے بھی۔ پھر ایک ٹائم پہ میری امی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا بھی میں ڈرا رہے ہو، ابھی ہم ادھر سے نکل جائیں، ہم نئے گھر میں آئے ہیں ابھی نئے۔ انہوں نے کہا بھی اس لیے تو نہیں کر رہے بھی میرا شوہر پٹھان اور آپ اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آ رہے ہیں کیونکہ ادھر اتنے پٹھان نہیں ہیں، لیکن میرے ابو نے کہا بھی نہیں سنو ذرا نا ٹھنڈی ہو۔ میرے ابو نے میری امی کو نا ایسے کام ڈاؤن کیا۔ میرے ابو نے اس وقت کہا تھا بھی مجھے پتہ بھی یہ جو پڑوسی ہیں نا جو بھی کہہ رہے ہیں نا سچ کہہ رہے ہیں اور ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہمیں بتا رہے ہیں نا۔ میرے ابو نے یہ بھی کہا بھی جب وہ بڑے ہوئے تھے نا اس طرح کی کہانیاں انہوں نے سنی ہوئی تھی اپنی امی سے نا بچپن میں، انہوں نے پتہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں عجیب ہیں، ہمارے ساتھ ہیں بھی، ہم ان کی وضاحت نہیں دے سکتے، ہماری سمجھ سے باہر ہیں، کچھ اچھی ہیں وہ چیزیں، کچھ بری ہیں، لیکن بھئی نا ہماری زندگی سے بہت مختلف ہیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے نا میرے ڈیڈ نا میرے ابو گئے جی باہر، انہوں نے کافی چیزیں خریدی، اور جو لکڑی کی سارا کچھ لگایا نا ابو نے، وہ ساری جو لکڑیاں سوری جو کھڑکیاں نا ان کے سامنے انہوں نے یہ لکڑی کے پٹے لگا دیے، ایک قسم کی نا اندر سے اس طرح کی لکڑی کی کھڑکیاں بنا دیں، لوہے کے لاکس لگائے ان پہ، ان کو ہر جگہ انہوں نے پکا کیا۔
اور ہر ونڈو پہ کوئی ابو نے کھڑکی نہیں چھوڑی۔ وہ جو ہماری پہلی رات تھی نا، میں نے اپنے روم سے نا آدھی رات سے کچھ پہلے نکل گیا چپ نا، اور میں نے دیکھا بھی میرے ابو پہلے ہی ادھر بیٹھے ہوئے تھے بیٹھک میں نا، جدھر سے جو ہمارا ایک قسم کا نا بھی گلی کے ساتھ بالکل ہمارا کمرہ تھا بیٹھک، اور میری چھوٹی بہن مریم کو ابو نے اٹھایا ہوا تھا گود میں، اور میرے ابو نے ایسے اپنی انگلی اٹھائی ہوئی، آپ چپ کر جو، اور اشارہ کیا صوفے کی طرف بھی آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور بالکل نا ایگزیکٹلی 12 بجے نا سیٹی کی آواز آنی شروع ہوگی، آئی، اور پھر اسی طرح تھوڑی دیر بعد نہ چلی گئی، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے نا پڑوسیوں نے ہمیں بتایا تھا، اور ہر رات آتی تھی، اور ہم کبھی نہیں دیکھتے تھے بھی کدھر سے آ رہی ہے کیا ہے، اور ہم اسی طرح جس طرح میری امی کہتے تھے ابھی ہزاروں وہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہم انجوائے کر رہے تھے۔ میری بہن جو مریم تھی، اب وہ لائف سپورٹ مشین کے بغیر سانس لیتی تھی، اور ایک قسم کا نا جو بڑی ہو رہی تھی، ایسے آپ دیکھو گے نا تو آپ سوچو گے نہیں بھی کبھی یہ بچپن میں کمزور تھی یا اتنا ان کو مسئلہ ہوا تھا بھی اسپتال میں اتنے دن رہی تھی، بالکل نارمل بچوں کی طرح۔ اور میرے ابو نے بھی وہ جو خوش آمدید دینے والی کمیٹی تھی نا، جو ہر نئے پڑوسیوں کو جا کے خوش آمدید کرتی تھی اور اس بات کے بارے میں وارننگ دیتی تھی، میرے ابو نے بھی وہ جوائن کر لی۔ نئے ادھر بہت کم ہوتا تھا پڑوسی آتے تھے، کیونکہ جگہ ہی اتنی اچھی تھی، کوئی کیوں جانا چاہے گا، اور جب بھی کوئی نئی فیملی آتی ہے نا تو میرے ابو اور کمیٹی ان کو جا کے فوڈ دیتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور مجھے ہمیشہ پتہ چلتا ہے میرے ابو کے چہرے سے جب وہ آتے ہیں نا ان کو کوئی کسی نئے بندے کو ویلکم کر کے محلے میں، تو مجھے پتہ چلتا ہے بھی اس فیملی نے ان کی بات سیریس لی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر سیریس نہ لیں تو وہ تھوڑے دیر سے بعد نا جس طرح ہم نے شروع میں بتایا تھا کچھ برا ہوتا ہے، وہ لوگ پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے نا ایک نئی فیملی آئی بالکل ہمارے ساتھ والے گھر میں، جو پچھلی جو ہمارے نیبر تھے نا، وہ بہت ہی ضعیف قسم کے نا ایک انکل تھے، فوت ہو گئے نا، اور مجھے جہاں تک پتہ ہے میں نے سنا تھا کہ ان کی 90 سے اوپر تھی عمر، اور انہوں نے کافی لمبی زندگی جی۔ جو ہمارے نئے آئے تھے نا پڑوسی، اچھے تھے طریقے سے بھی، سب کے ساتھ ان کی لگتی تھی، انہوں نے یقین بھی کیا بھی کمیٹی نے جو انہیں باتیں بتائیں، میرے ابو کی بھی نصیحت لی، اور انہوں نے بھی اسی طرح جو کچھ میرے ابو نے لگایا تھا نا کھڑکیوں کے اسی طرح انہوں نے بھی لگا لیا، اور لیکن ان کا بھی کیونکہ ایک چھوٹا بچہ تھا، ایک رات نا انہوں نے جانا تھا، میاں بیوی نے نا ہمارے نا محلے سے کہیں اور کسی کو ملنے جانا تھا، ان کا جو بچہ تھا نا 12 سال کا، میرے سے نا 1 سال پیچھے تھا اسکول میں اس کو اتنا جانتا نہیں تھا اس رات سے پہلے نا، لیکن جو ہی اس کے ابو نے کہا بھی میرے ابو سے بھی ہمارے بیٹے کو آج رات رکھ لو پلیز، تو میرے ابو نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو ہی اس کے ابو میں اس کو چھوڑ کے گئے نا رات کے کھانے کے بعد، مجھے پتہ چل گیا تھا بھی آج کی رات نا کچھ برا ہونا ہے۔ اس نے شروع سے جی جو ہی کمرے میں کوئی بڑا نہیں نہ رہا میرے ابو میں، پہلے اس نے سوال پوچھا تمہیں پتہ ہے بھی یہ جو باہر سے آواز آتی ہے سیٹیوں کی کون ہوتا ہے؟ تینوں ہم بیٹھے تھے، میں بھی، وہ بھی، میری بہن بھی، اور ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو میں نے اپنی بہن کی طرف ایسے دیکھا، اور میں نے کہا بھی نہیں ہم اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کرتے اس موضوع کے بارے میں نا۔ اس نے کہا بھی مجھے تو لگتا ہے وہ جو ادھر سامنے والے گھر میں کوئی عجیب سا بندہ رہتا ہے نا، اس کا وہی ہوگا، اس بچے کا نام علی تھا جو ہمارے ساتھ رہ رہتا نا۔ میری بہن بچی تھی، وہ کہتی ہے بھی یہ وہ نہیں، وہ بوڑھا آدمی نہیں، وہ تو نہیں اس طرح کا نہیں، وہ تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے پھر کوئی قاتل ہو جو ایسے سیٹیاں مارتا پھرتا ہے۔ میں نے پھر ریپیٹ کیا بھی ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، آج میرے روم میں ہم جا کے کھیلتے ہیں کچھ نا گیمز یا لوڈو۔ اگلے کچھ گھنٹے ہم کھیلتے رہے، کبھی لوڈو کھیلی، کچھ کھانا میری امی نے فروٹ وغیرہ بھی دیا تھا وہ بھی دیکھا، کبھی ٹی وی دیکھ لیا، اور بس ایسا دن تھا بھی جب ایسے نا بھی آپ کے کزن آئے ہوئے ہیں بچپن میں اور آپ انجوائے کریں اس طرح، لیکن وہ جو بچہ تھا نا علی، اس کا آہستہ آہستہ نا اور اس کو بے صبرا ہو رہا تھا بھی جو وقت آنے والا تھا آگے نا، کیونکہ پتہ آدھی رات کو وہ سیٹیاں شروع ہوتی تھی۔ میرے ابو میں جب چلے گئے نا اپنے کمرے میں، انہوں نے لاک کر دی ساری کھڑکیاں لکڑی والی جو اندر کو لگی ہوئی تھیں، وہ اٹھا بیڈ سے اور سیدھا میرے بیڈ کے پاس آیا، کہتا ہے بھئی تم نے کبھی کوشش کی ہے دیکھنے کی بھی کدھر سے آواز آتی ہے، ٹائم ہونے والا اب، اور 12 بجے سے بس کچھ منٹ ہی رہ گئے تھے۔ میں نے کہا نہیں ہم نہیں دیکھتے، کہتا ہے میں دیکھ نہیں سکتا، پتہ ہے کیوں؟ میں نے کوشش کی ہے کیونکہ میرے ابو نا لاک کر دیتے ہیں اور چابی چھپا دیتے ہیں ہر رات نا، جو اندر والی کھڑکی ہے نا ان کی، بس میں جو کچھ بھی سے کہہ رہا تھا اگنور کر رہا تھا، تو میری بہن مریم نے کہا بھی میرے ابو بھی اسی طرح کرتے ہیں، اچھا؟ کہتا ہے نہیں تمہارے ابو اس طرح نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھی اب کی بار نا میں نے نا ایک قسم کا نا سختی سے بات کی، میں نے کہا تم نے دیکھا ہے کہ میرے ابو نے
ہر جگہ لگائے ہیں لاکس نا تمہارے سامنے. وہ ہنسا, کہتا ہے تمہارے ابو لاک کرتے ہیں؟ ہاں, لیکن چابی نہیں چھپاتے. وہ اپنی نا نارمل جو ان کی کی چین ہے نا جس کے اوپر ساری دوسری چابیاں وہ رکھتے ہیں. تو میں نے کہا پھر, اور میں پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے پتہ بھی اگلی بات اس نے کیا کرنی ہے. مجھے پتہ تھا بھی اتنے سالوں کے بعد نا میرے ابو اب چابی نہیں چھپاتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا بھی میں اور میری بہن اس بات کو سیریسلی لیتے تھے. اور اس نے کہا بھی تمہارے ابو نے جب لاک کی نا یہ کھڑکیاں سونے سے پہلے, تو میں باتھ روم گیا اور جہاں پہ میں نے دیکھا بھی تمہارے ان کے روم کے اندر, تمہارے ابو کے روم کے اندر, اور میں نے دیکھا کہ تمہارے ابو کا جو کی چین ہے نا ادھر ہی پڑا تھا ٹیبل کے ساتھ والی میز پہ. اور جا کے میں اٹھا لایا, اور میں اور مریم نا ایک قسم کا اس کو گور کے دیکھ رہے تھے بھی, یقین نہیں ہمیں ہو رہا تھا بھی کیا کہہ رہا ہے. اور پھر مسکرانا شروع ہو گیا وہ بچہ علی. میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. کہتا ہے نہیں, چاہو تو چیک کر لو, جا کے اپنے ابو کے کمرے میں دیکھو اور دیکھو بھی ادھر کی چین ہے پڑا ہوا کہ نہیں, جس پہ ساری چابیوں کا گچھا ہے وہ ہے کہ نہیں. میں نے کہا ادھر ہی رہو, اللہ مت یہاں سے. میں جلدی سے نا تیزی سے اپنے ابو کے کمرے میں گیا, اور تھوڑا سا میں جس کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا. تو میں نے سوچا چلو اگر ابو نے مجھے یہاں دیکھا تو غصے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے بہت غصے ہوں بھئی. ایک قسم کا میں ڈر بھی رہا تھا اس طرح, لیکن زیادہ مجھے ڈر اس بات تھا کہ اگر یہ کھڑکی کھول کے کھڑا ہو اور باہر دیکھ لے بھئی ادھر کون ہے, ابھی کدھر سے سیٹی کی آواز آ رہی ہے. میں نے جو اپنے ابو کا دروازہ 1 انچ کی کھولا ہوگا اور دیکھا اندر, لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ تاریکی بہت تھی. میں نے لمبا سا سانس لیا ایسے, اور نہ میں ابو کے کمرے میں چلتا ہوا گیا. 2 کی میں نے قدم اندر لیے ہوں گے نا, تو ادھر ہی میں نا فریز ہو گیا. مجھے وہ وسلنگ کی آواز جو سیٹی کی ہے نا اس کی آواز آنی شروع ہو گئی, اور مجھے کلیئرلی آواز آ رہی تھی اپنے ابو کے کمرے سے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, لیکن نہ اس ہر رات میرے ابو کو اس کمرے میں آواز صحیح صاف آتی ہوگی جب سے ہم ادھر آئے ہیں, لیکن اپنے میرے ابو نے ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا. میں تو اس طرح نہ سو سکتا اگر اس طرح مجھے آواز آتی وہ سیٹیوں کی نا. میں تو دیکھ کھڑا رہا, مجھے آواز آتی رہی بھی ایسے نا باہر سے. بندے کو پتہ چلتا ہے نا بھی جو کوئی بھی ہے وہ نیڑے سے گزرا ہے, ہمارے گھر کے قریب سے گزر رہا ہے, نزدیک آ رہی تھی. میں شور نہیں تھا بھی میں دروازہ کھولوں اپنے ابو کو بلاؤں. باہر نہ دبے قدموں کی مجھے آواز آئی نا, تو میں باہر نہ اس وقت میں سوچ میں پڑا تو بھی لائٹ آن کروں یا نہ, لیکن باہر سے مجھے دبے قدموں کی آواز آئی. ادھر سے نہ میری جان نکل گئی. میں نے چیخا مریم. اپنے ابو امی کے کمرے سے نہ باہر بھاگتے ہوئے نکلتے ہوئے نا, وہ دونوں کھڑے تھے بالکل فرنٹ ڈور کے ساتھ, جو ونڈو تھی نا جو کھڑکی تھی اس کے ساتھ. وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا بچہ علی اور مریم دونوں ادھر کھڑے تھے. میں نے دیکھا بھی اس کے ہاتھ میں وہ چابی تھی, وہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اس کھڑکی کو. اس کے پاس جو تالا تھا ادھر لگا ہوا, اور اس کے پاس چابی. ہاں اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا, میرے ابو کی اٹھا رہا تھا ہلکا سا. میری بہن مریم بالکل اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی ایسے نا, ایسے جھک کے نا ڈری ہوئی, لیکن اس کو بھی تجسس ابھی باہر گیا ہے. اس وقت نا بالکل سیٹیوں کی آواز ہمارے گھر کے باہر آ چکی تھی. میں نے نا کوشش کی اپنے اوپر, میں چیخا, مجھے صحیح اب یاد نہیں ہے, ایسے لگا بھی وقت رک گیا ہو. میں کبھی نہ اتنا تیز نہیں بھاگا کیونکہ میری اتنی دوڑ نہیں تھی, لیکن اس لمحے میں نا جس طرح بھی ہوا نا میں بھاگتا ہوا اپنی بہن کے پاس گیا. میری آنکھیں صرف میری بہن پہ اوپر تھیں, لیکن اس وقت مجھے آواز ہے بھی اس نے وہ کھڑکی نا جو لکڑی کی نا کھولنی شروع ہو گیا تھا. وہ بچہ علی نا جو ہمارے پڑوسیوں کا تھا, اور اس وقت بالکل مجھے پتہ چل رہا تھا بھی ونڈو کے ہماری کھڑکی کے اس طرف نہ باہر سے آواز آ رہی ہے کھڑکی کی. میں نے اپنے جو بازو ہے نا اپنی بہن کے آس پاس کے لیے, اور ہم اپنے دونوں کو نا ہم نے کھڑکی سے دوسری طرف موڑ لیا اپنا چہرہ, تاکہ ہماری بیکس جو ہے نا وہ کھڑکی کی طرف ہو جائیں. اور اس کی میں نے آنکھوں کو کور بھی کر لیا اپنے ہاتھوں سے. اسی وقت میں نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں, اور اس وقت تک نا مجھے آواز آ رہی تھی. اس نے پوری کھڑکی کھول لی تھی, اور سامنے ایک سمجھ لو بھی لکڑی کی آپ کھڑکی کھول لیں نا جو اندر سے بند ہے, وہ کھولو تو آگے صرف آپ کے شیشہ ہے. اور اسی لمحے میں نا جو سیٹنگ کی آواز ہے نا وہ رک گئی. میری بہن نا میرے بازو میں نا ایسے کانپ رہی تھی. میں نے کہا آنکھیں مت کھولنا, نہ ہی تم گھومنا, نہ ہی آنکھیں کھولنا.